یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لوگ اب سرحد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ ان کا محتاط انداز بتا رہا تھا کہ وہ مکتی بہانی کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ مکتی بہانی کے افراد ہوتے تو سرحد پار کرتے ہوئے اتنے محتاط ہرگز نہ ہوتے۔ میں درخت سے اتر کر خاصے فاصلے سے ان کا تعاقب کر رہا تھا، ایک جگہ جہاں درخت ذرا چھدرے چھدرے تھے اور منظر کچھ واضح تھا۔ میں نے دوربین پر ان کے گروپ لیڈر کو فوکس کیا اور یہ دیکھ کر میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ لڑکا کامران تھا۔ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی، انہیں دشمن کے علاقے میں بھیجنا موت کے منہ میں بیچنے کے مترادف تھا۔ البدر کو چونکہ میں خود تربیت دے رہا تھا، اس لیے ان سے میرا قلبی تعلق بھی تھا اور انہیں اس مشکل صورتحال میں دیکھ کر لا محالہ مجھے ان کی مدد کرنی تھی۔ میں مخصوص فاصلے سے ان کے تعاقب میں چلتا رہا۔ لڑکوں کی حرکات و سکنات سرحد پار کرتے ہی تبدیل ہو گئیں۔ اب وہ ایسے شیر لگ رہے تھے جو گات لگا کر اپنے شکار پر جپٹنے والا ہو۔ میں خود بھی سرحد عبور کر چکا تھا۔ سامنے ہی بھارتی فوجیوں کے کچھ ٹرک کھڑے تھے اور کچھ خیمے لگے ہوئے تھے۔ لڑکے بے آواز مگر پھرتی سے ان سے قریب ہو رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اس چوکی پر موجود فوجیوں کو کیا ہو گیا ہے، یا تو سب سو گئے ہیں یا اندھے ہو گئے ہیں کہ وہ ان لڑکوں کو اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں اب رک چکا تھا اور ایک قریبی درخت پر چڑھ کر پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں نے دوربین بھی اپنی دور مار بندوق پر فٹ کر لی تھی اور بڑے چوکنے انداز میں لڑکوں کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ لڑکے ٹرکوں کے قریب پہنچتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ دو لڑکے ٹرک پر چڑھے اور تھوڑی دیر بعد جب واپس نیچے اترے تو ان کے ہاتھوں میں دو بندوقیں تھیں، جو یقیناً ان فوجیوں کی تھی جن کو وہ ٹرک کے اندر ہی جہنم واصل کر آئے تھے۔ ایک لڑکا ایک دوسرے ٹرک کے نیچے ڈائنامائٹ فٹ کر رہا تھا۔ دو لڑکوں نے وہاں سوئے ہوئے تین فوجیوں کو ابدی نیند سلا دیا اور یوں تمام کارروائی بڑی مہارت سے مکمل کر کے وہ شاہین صفت نوجوان بغیر کسی نقصان کے واپس سرحد پار کر گئے۔ میں ابھی تک اپنی جگہ ساکت و سامت بیٹھا تھا۔ مجھے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہفتے کی تربیت حاصل کرنے والے یہ ننھے مجاہد اس طرح ایک انہونی مہم سر انجام دے چکے ہیں۔ وہ سب میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے اور اب میں بھی واپسی کا ارادہ کر رہا تھا کہ میں نے ایک سائے کو تیزی سے البدر کے تعاقب میں جاتے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا دشمن کے انہی خیموں سے برآمد ہوا تھا اور اب سرحد پار کرنے والے البدر نوجوانوں کے پیچھے جا رہا تھا۔ میں فوراً چوکنا ہو گیا۔ یہ شاید زندہ بچ رہنے والا کوئی بھارتی گوریلا تھا جو اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ البدر خطرے میں تھے، وہ البدر جن کو میں نے اپنے ہاتھوں تربیت دی تھی اور جن کے موجودہ کارنامے کی وجہ سے وہ میرے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گئے تھے۔ یہ سایہ میری پونجی لوٹنے کے چکر میں تھا، بھلا میں یہ کیسے برداشت کر لیتا۔ میں تیزی سے درخت سے نیچے اترا اور اس سائے کے تعاقب میں چل پڑا۔ میں ذرا فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ اسے تعاقب کا احساس نہ ہو، مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھ سے آگے جانے والا یہ سایہ میری موجودگی سے واقف ہو چکا ہے۔ وہ بلا کا پھرتیلا ناٹے قد کا آدمی تھا اور بغیر آواز پیدا کیے بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ البدر نوجوان اس سے کچھ ہی فاصلے پر آگے چلے جا رہے تھے۔ وہ لوگ شاید اپنے تعاقب سے بے خبر تھے۔ ان کی آپس میں باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں ہوا کے دوش پر میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں پوری توجہ سے اپنے ہدف پر نظر رکھے ہوئے تھا، مگر ایک جگہ جہاں جنگل ذرا گھنا تھا وہ سایہ ایک دم میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں پھرتی سے اس موٹے درخت کے قریب پہنچا جہاں آخری مرتبہ اس کی جھلک نظر آئی تھی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کان لگا کر دھیان سے کسی آہٹ کو سننے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف موت کا سناٹا طاری تھا۔ البدر کے نوجوانوں کی ہلکی آوازیں بھی معدوم ہو چکی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت دور جا چکے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں اور سائے کا خیال دل سے نکال دوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تعاقب اور البدر کی دلیرانہ کارروائی کے پیش نظر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا ہو، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھاگا نہیں ہے، یہی کہیں میرے قریب موجود ہے۔ میں بہت محتاط انداز میں گن کو اپنے سامنے کیے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا، جیسے کوئی پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے۔ میں ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں اپنی دائیں ایڑی پر گھوما اور بندوق کی لبلبی دبا دی۔ دھماکہ ہوا اور بندوق میرے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں جتنی تیزی سے پیچھے کی طرف گھوما تھا اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس ضرب نے مجھے واپس گھومنے پر مجبور کر دیا جو حملہ آور نے میرے ہاتھ پر لگائی تھی۔ بندوق سے نکلنے والی گولی بھی اندھیرے میں کسی اندھی منزل کی جانب پرواز کر گئی تھی اور وہ سایہ جو چند لمحے پہلے غائب ہو گیا تھا اب میرے سامنے کھڑا تھا۔
اس کے چہرے کے تاثرات تو میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑنے پر آمادہ ہے۔ چوٹ لگنے کے باعث میں لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے کی طرف چلا گیا تھا اور اب حیرانگی اور تحسین آمیز نظروں سے اس سائے کو دیکھ رہا تھا جس نے کمال پھرتی سے مجھے غیر مسلح کر دیا تھا۔ اسلحہ تو شاید اس کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ مسلح ہوتا تو کب کا مجھے ہینڈز اپ کرا چکا ہوتا، مگر وہ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر رکھے مزے سے کھڑا تھا، جیسے اپنی کارروائی پر داد کا طالب ہو۔ اس کے وار اور اداکاری کی وجہ سے مجھے غصہ تو آیا، مگر میں نے دماغ کو ٹھنڈا ہی رکھا اور 2 قدم چل کر اس کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر وہ محتاط ہوگا، مگر وہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا رہا۔ یہ طریقہ مخالف کو اشتعال دلانے کے لیے میں خود بھی اختیار کرتا ہوں، مگر اس وقت بہت زیادہ چوکنا بھی ہوتا ہوں۔ کیا میرا وہ مد مقابل بھی چوکنا ہے؟ کیا وہ اچھا فائٹر ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے اور اس کی مہارت کا اندازہ کرنے کے لیے میں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ یہ بڑا جچا تلا وار تھا جو کسی عام فائٹر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، مگر میرا مقابلہ یقیناً کسی عام فائٹر سے نہیں تھا۔ وہ ایک بہترین اور ماہر فن لڑاکا تھا، کیونکہ نہ صرف اس نے میرا وار روکا تھا بلکہ اس کے جواب میں بے انتہا پھرتی سے ایک زوردار ہاتھ میرے سینے پر جڑ دیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹا اور ایک بڑے درخت سے ٹکرا گیا۔ اس چوٹ نے بھی مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کوئی بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ جتنی زور سے اس نے کھلی ہتھیلی کی ضرب مجھے لگائی تھی وہ کسی عام آدمی کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھی، اور شاید اس نے اپنی طرف سے یہی سوچ کر وار کیا تھا، کیونکہ مجھے زندہ اور سلامت دیکھ کر اس کے منہ سے ہوں کی آواز نکلی تھی، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ اس کا مقابلہ بھی کسی عام فرد سے نہیں ہے۔ پھر وہاں اندھیرے اور اکیلے جنگل میں ایک زبردست لڑائی کا آغاز ہوا۔ شروع میں تو مجھے اس کا سٹائل سمجھنے میں دقت پیش آئی اور مجھے بہت سی چوٹیں کھانی پڑی، مگر جلد ہی میں اسے سمجھ گیا۔ تب لڑائی کا پانسا پلٹا اور میرا مد مقابل پٹتا چلا گیا۔ اب میں اس پر بھاری پڑ رہا تھا، مگر اس معمولی کامیابی حاصل کرنے میں مجھے دانتوں پسینے آ گئے تھے۔ میرے مخالف کو خاصی زک اٹھانی پڑی تھی۔ میری ہر ضرب کاری اور ہر وار اپنے ہدف پر پڑ رہا تھا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اتنی زبردست چوٹیں کھانے کے باوجود نہ تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اس کی تیزی اور پھرتی میں فرق آیا تھا۔ چاند اب ایسے مقام پر تھا جہاں سے اس کی روشنی پتوں میں سے چھن کر اس چھوٹے سے میدان پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ ایک ایسے ہی لمحے جب میرا مقابل میری ریورس کک کھانے کے بعد زمین پر گرا تو چاندنی میں میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ چوٹیں لگنے کے باعث اس کا چہرہ خاصا زخمی ہو چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے پہچان لیا۔ یہ وہی چینی بڈھا تھا جس نے لاہور ایئرپورٹ پر آندرے پوف کو بم سے اڑا دیا تھا اور جسے سیکیورٹی پولیس باوجود کوشش کے مجرم ثابت نہیں کر سکی تھی۔ آندرے پوف کا دشمن بھلا میرا دشمن کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے فوراً اس سے لڑائی ختم کرنے کا ارادہ کیا، مگر میرے کچھ کہنے یا پوچھنے سے پہلے ہی وہ بڈھا چینی پھرتی کے ساتھ زمین سے اٹھا اور ٹائیگر اسٹائل کا ایک انتہائی خطرناک پوز بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اور میری آنکھیں چار ہوئیں۔ ملگجے اندھیرے کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں سے آگ سے نکلتی دیکھی۔ پھر بہت تیزی سے اس نے مختلف اسٹائلز کے مختلف پوز بدلے اور ایک مخصوص ایکشن میں آیا۔ وہ اتنی تیزی سے پینترے بدل رہا تھا کہ میں اس سے کچھ بول ہی نہ سکا، اور پھر اس کے آخری انداز نے تو میری زبان ویسے ہی گنگ کر دی۔ اس نے لڑنے کا ایک خطرناک انداز بنایا۔ اسے دنیا میں صرف 2 ہی افراد جانتے تھے، ایک میں اور دوسرا اس انداز کا خالق میرا استاد ماسٹر وسکی۔ اور یہ انداز ہم اس وقت اختیار کرتے ہیں جب مقابلہ بہت سے لوگوں سے ہو یا کسی ایسے سے جو ہم سے زیادہ طاقتور اور ماہر فن ہو اور ہم اسے جان سے مار ڈالنا چاہتے ہوں۔ تو اتنی دیر سے میں اپنے ہی استاد کے خلاف لڑ رہا تھا، میں نے ندامت سے سوچا، لیکن اس وقت احساس شرمندگی سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اتنے دن بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنا جارحانہ انداز ترک کیا اور سیدھے ہاتھ کے مکے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اور سینے کے سامنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی باندھتے ہوئے سر جھکا کر گھٹنوں کے بال زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس طرح کہ سیدھا گھٹنا زمین پر ٹکا ہوا تھا اور بایاں سامنے کھڑا۔ یہ مقابلے سے دستبرداری کا اعلان بھی تھا اور مقابل کے سامنے اپنی ہار کا اعتراف بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ استاد کی تعظیم کا پہلو بھی اس سے نکلتا ہے۔ میرے اس انداز پر یقیناً ماسٹر وسکی کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ میں نے سر جھکائے ہوئے مؤدب لہجے میں کہا، یہ میں ہوں ماسٹر، آپ کا قمر۔ قمر؟ ان کی حیرت بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور چند لمحے بعد ہم دونوں بغلگیر ہو رہے تھے۔ میری طرح انہیں بھی اس اچانک ملاقات کی خوشی تھی اور شاید مجھ سے زیادہ تھی۔ انہوں نے دیر تک مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ ہم دونوں وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ طویل اور خطرناک جنگ نے ہم دونوں کو خوب تھکا دیا تھا۔ انگ انگ دکھ رہا تھا، مگر اب اس دکھن میں بھی ایک طرح کا مزہ تھا۔
मास्टर वस्की ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, ये मेकअप तो नहीं लगता? जी, ये प्लास्टिक सर्जरी है, मैंने कहा और फिर उन्हें तफसील से अपने साथ पेश आने वाले वाकयात सुनाए। वो दरमियान में सवालात भी करते रहे और मेरे कारनामों पर शाबाश भी देते रहे। खुसूसन निसार बर्मी के केस के बारे में उन्होंने मेरी कारकर्दगी को बहुत सराहा। मास्टर वस्की बजाते खुद निसार बर्मी को जानते थे और उसकी मौत पर उन्हें भी हैरत हुई थी जैसे मुझे आंद्रे पोफ की मौत पर थी। मैंने मास्टर से इस वाक़े के बारे में इस्तफसार किया तो उन्होंने बताया, जिन दिनों मैं और तुम जजीरे पर फंसे हुए थे, उन्हीं दिनों आंद्रे पोफ ने दोबारा जापान में एक डाका डाला था। इस बार उसे कागजात चुराने में तो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, अलबत्ता उसने मेरे एक इंतहाई अजीज दोस्त को कत्ल कर दिया था। बस उसी का इंतकाम लेने के लिए मैं आंद्रे पोफ के ताक़ुब में हूँ से क्या मुराद? कि आपने उसे लाहौर एयरपोर्ट पर बम से उड़ा नहीं दिया? मैंने जरा हैरत से सवाल किया। नहीं, वो डिम्मी था। असल आंद्रे पोफ अब भी जिंदा है और यहीं बंगाल में मुकीम है। आंद्रे पोफ के जिंदा होने का सुनकर न जाने क्यों मुझे खुशी सी हुई थी, मगर वो था कहाँ ये मैं नहीं जानता था। मैंने मास्टर वस्की से पूछा, मगर आपको कैसे पता चला कि मरने वाला डिमी था? मैंने उसकी लाश की तस्वीर देखी थी। ये वो शक्ल नहीं थी जो जहाज में सवार होने वाले उस शख्स की थी जिसके बराबर में मैं बैठा था। जाहिर है वो मेकअप में था, ये बात आप भी जानते होंगे। हाँ, ये तो मुझे पता था कि मेकअप में है, मगर मरने वाला एक हिंदुस्तानी नौजवान था। वो किसी भी एतबार से रूसी नहीं था, जबकि आंद्रे पोफ नस्ला रूसी था। इसी बात ने मुझे शक में मुब्तला किया और मैं वापस जापान जाने के बजाय मशरकी पाकिस्तान आ गया। यहाँ उसका कुछ पता चला? मैंने एक और सवाल किया। हाँ, कुछ। आज मैं इसीलिए इंडिया की सरहद में गया था क्योंकि मुझे पता चला था कि वहाँ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आंद्रे के बारे में बहुत कुछ जानता है। मैं उसी की तलाश में वहाँ गया था, मगर उन लड़कों ने सारा काम खराब कर दिया। किन लड़कों ने? वो जिनके पीछे मैं जा रहा था, मास्टर वस्की ने कहा। उनका इशारा अल बदर की तरफ था। मगर उन्होंने क्या काम खराब कर दिया आपका? मैंने पूछा। दरअसल जिस शख्स की तलाश में मैं वहां पहुंचा था, उसे उन लड़कों ने मेरे पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया था। अब मैं फिर अंधेरे में हूं कि आंद्रे पोफ को कहां तलाश करूं। उन्होंने बताया। मुझे अल बदर की कामयाबी की खुशी जरा मदम पड़ती महसूस हुई, क्योंकि आंद्रे का पता चल जाता तो हम इससे कहीं ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते थे। मगर अल बदर को क्या मालूम था कि शहीद कैप्टन के बदले में जिस शख्स को उन्होंने जहन्नम वासिल किया था, वो हमारे लिए कितना कारआमद हो सकता था। और एक अल बदर ही क्या, हम में से कोई भी नहीं जानता था। कुदरत के खेल भी निराले होते हैं। मंजिल यूं करीब आकर दूर हो गई थी कि इसके बारे में सोचते हुए एक अजीब हसरत का एहसास होने लगता था। मैंने मास्टर से आइंदा के प्रोग्राम के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, जब तक आंद्रे यहाँ मौजूद है मैं यही हूँ, लेकिन आपकी सर्विस का मसला? हाँ, यही तो मसला है। मैं सिर्फ 1 माह की छुट्टी ले सका हूँ और मुझे इसी 1 माह में अपना काम पूरा करना है, जिसके 25 दिन गुजर चुके हैं। क्या आप मुसलसल इसी चीनी मेकअप में रहते हैं? मैंने उनके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं, मैं मुख्तलिफ मेकअप बदलता रहता हूँ, कभी चीनी, कभी जापानी, कभी वियतनामी और कभी कोरियन। इसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इन सब लोगों के चेहरे ज़रा मिलते जुलते ही होते हैं। आपकी रहाइश कहाँ है आजकल? इंटरकॉन में ठहरा हूँ, ढाका में, उन्होंने बताया। इसके बाद हम लोग देर तक किसी मौजू पर बातें करते रहे। बातों के दौरान ही हम वहां से उठ खड़े हुए थे और अपने कैंप की तरफ जा रहे थे। छावनी के करीब पहुंचकर मास्टर वस्की मुझसे जुदा हो गए। हमने आपस में राब्ता रखने का वादा किया था। आंद्रे की तलाश की जिम्मेदारी मास्टर वस्की ने अपने सर ले ली थी और मैंने अल बदर को पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म करने और इन्हें तरबियत देने का फैसला किया था। मास्टर वस्की से जुदा होने के बाद मैं छावनी पहुंचा और सीधा मेजर अय्याज के पास चला गया। वो उस वक्त कमरे में अकेले थे और बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। मुझे देखते ही यकदम उनका रंग पीला पड़ गया और उनके चेहरे पर नदामत के तासरात उभर आए। मैं हैरान हुआ और फौरन उनके करीब जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और रुंधी हुई आवाज़ में कहने लगे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अली साहिब, मैंने आज एक बड़ा जुर्म किया। अल्लाह मुझे माफ़ करे। क्या हुआ? ऐसी क्या बात होगी जिस पर आप इतने मलूल हैं? मैंने हैरत से सवाल किया। वो दरअसल अल बदर को मैंने बड़ी ज़्यादती की थी साहिब। वो खासे परेशान थे और कोई बात भी सही तरीके से कह नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा, आखिर किस्सा क्या है? कुछ मुझे भी तो बताइए जनाब। उन्होंने थोड़ा तवक्कुफ किया और एक गहरा सांस लेकर कहने लगे, दरअसल आप और हमने तो ये तय किया था कि हम शहीद कैप्टन का बदला लेने के लिए तरबियत याफ्ता फौजियों का एक ग्रुप भेजेंगे। मगर आपके जाने के बाद अल बदर के कमांडर कामरान मेरे पास आए और इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। पहले तो मैंने मना किया, मगर उसके लहजे और चेहरे पर कुछ ऐसा एतमाद था कि मैं ज्यादा इनकार न कर सका
اور اسے چند ساتھیوں کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ رات کو وہ لوگ میرے پاس آئے اور اسلحہ طلب کیا۔ میں رضاکار فورس کے ایک تلخ تجربے سے گزر چکا ہوں، اور پھر کل ہی ایک بنگالی شخص کی دھوکہ دہی کی وجہ سے کیپٹن کی شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے مجھے البدر کو اسلحہ دیتے ہوئے ذرا جھجک محسوس ہوئی۔ ان معصوم نوجوانوں کا جوش و جذبہ اور ہدف کی مشکلات دیکھتے ہوئے جی تو چاہتا تھا کہ انہیں اسلحہ دوں، مگر آخر میں نے انہیں ایک پستول، 2 دستی بم اور 2 ڈائنامائٹ دیے۔ میں جانتا تھا کہ یہ اسلحہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی کافی نہیں تھا۔ کامران نے آہستگی کے ساتھ ہر ساتھی کے تحفظ کے لیے کم از کم ایک ہلکے ہتھیار کا مطالبہ کیا، مگر میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف ان کا مطالبہ بھی غلط نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کمرے میں سے سورج یاسین کا ایک چھوٹا سا نسخہ لا کر خاموشی سے کامران کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے مزید کوئی تقاضا نہیں کیا اور خدا حافظ کہہ کر رات کے اندھیرے میں منزل کی طرف چل دیا۔ بس تب سے میں ایک احساس جرم میں مبتلا ہوں۔ رات بھر ایک لمحہ کے لیے چین سے نہیں لیٹ سکا۔ نرم بستر میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گیا ہے۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ البدر کامیاب آپریشن کے بعد واپس آ چکے ہیں۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، مگر چھوڑیے میجر صاحب، بھول جائیے اس بات کو۔ جو کچھ ہوا شاید یہی اللہ کو منظور تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ ہاں شاید۔ انہوں نے کھوکھلی سی آواز میں میری تائید کی، پھر کہنے لگے، اب میرا ارادہ ہے کہ ان نوجوانوں کو پورے ملک میں منظم کروں گا۔ یہ تو پاکستانی قوم کا قیمتی سرمایہ ہے، انمول موتی۔ بے شک میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ لوگ حکومتی سطح پر کوشش کیجیے اور ہم لوگ اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، آپ ضرور کوشش کریں۔ ویسے آپ بھی تو گئے تھے سرحد پر، آپ کا مشن کیسا رہا؟ میں تو بس البدر کو بیک اپ کرتا رہا، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میجر صاحب سے اجازت لے کر میں عبداللہ کے پاس آ گیا اور اسے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ اسے بلا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا تھا؟ یوں ہم دونوں ہمہ وقت البدر کے نوجوانوں کو فوجی تربیت دینے میں مصروف ہو گئے۔ شاید 1 ہفتہ گزرا ہوگا یا شاید 15 دن کہ ہمیں پھر ایک مشن پر جانا پڑا۔ میمن سنگھ کے ایک جنگل کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یہاں مکتی باہنی بہت بڑی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا ایک دستہ فوراً ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا۔ کیپٹن مسرور اس کے سربراہ تھے۔ میں اور عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ہم جنگل میں پہنچے تو چاروں طرف سے ہم پر فائرنگ ہونے لگی۔ شاید انہیں ہماری آمد کا پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ ہم بھی بالکل تیار تھے، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔